السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہے سب؟ امید کرتی ہوں سب اپنے اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے اور سیف ہوں گے۔ تو یہاں آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں، کوئی دعوت نہیں تھی لیکن میرے بھائی کی آمد تھی میرے گھر میں، تو میں نے اس کے لیے یہ دو چیزیں بنا لی تھی کیونکہ وہ زیادہ تو کچھ کھاتا نہیں ہے۔ تو میں نے یہاں پر کریم چاٹ، جس کی ریسیپی میں آپ کو دے چکی ہوں، اور یہاں چکن بریانی میں نے بنا لی تھی۔ وہ آیا تھا ارجنٹ، اچانک، ایمرجنسی میں، کیونکہ اس کو جو شوق چڑھا ہوا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی۔ بہرحال میرے لیے بہت خوشی کا دن تھا کہ میرا بھائی آیا ہوا تھا، اور جیسے میں نے آپ کو تھمبنیل میں بتایا ہے کہ خوشی ولاگ، تو میری خوشی کا ولاگ یہی ہے کہ میرا بھائی میرے گھر آیا تھا حیدرآباد سے ملتان، ادھر مظفر گڑھ۔ تو بس میں نے ارجنٹ ہی اس کے لیے ساری تیاری کی، اور میں نے اس کے لیے کریم چاٹ بنائی، چکن بریانی بنائی۔ تو بس آپ لوگوں کے ساتھ میں نے کہا چھوٹا سا ولاگ شیئر کر دیتی ہوں۔ کوئی ریسیپی نہیں ہے لیکن ولاگ ہے۔ ولاگ میں نے اپنی باتوں کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ اب جب بھائی گھر آتے ہیں تو بہن کتنی خوش ہوتی ہیں، اور بہنوں کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن بہرحال میرا بھائی آیا تو میری تو خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ میں کہتے ہیں نا کہ پھولے نہیں سما رہے، میرا تو وہ حال ہو گیا تھا۔ بس میں 9:30 ہی چلی گئی بازار سے جا کے میں سارا بریانی کا سامان، فروٹ، سب چیزیں لے کر آئی، اور آ کے میں جلدی جلدی لگ گئی تیاری میں۔ 9:30 بازار گئی، 11 بجے بازار سے آئی۔ اتنے جلدی میں نے تیاری کرنی تھی پکانے کی، کیونکہ 12 سے 2 والی گیس ہوتی ہے، اس میں ہی میں نے سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تو بس میرا بھائی آیا گھر، اور بہت مجھے خوشی تھی، بچے بہت زیادہ خوش تھے، کیونکہ میں اپنے بہن بھائیوں میں ایک واحد میں ہی ہوں جو کہ میں دور ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نصیب کی، اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے کہ کس کا کہاں نصیب لکھ دے۔ بہرحال میری 5 بہنیں اور ایک بھائی، امی میری ماشاءاللہ حیات ہیں، تو وہ ہوتی ہیں حیدرآباد میں، صرف ایک میں ہی دور ہوں یہاں پر مظفر گڑھ میں۔ تو بس یہ ہے کہ بہت جانا آنا ہوا کرتا تھا، اب بچوں کی پڑھائی کا ہو گیا ہے، تو پھر اس لیے میرا بہت کم جانا ہوتا ہے۔ اب بھی مجھے تیسرا سال لگا ہوا ہے حیدرآباد گئے ہوئے، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو، میری امی کو، میرے بہنوں کو، بہنوئیوں کو، سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے۔ جب میں جاتی ہوں تو بہت خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ پورے راستے، پوری رات ٹرین میں فون ایک کا بند ہوا، دوسرے کا بند ہوا، تیسرے کا، اس طرح سے میری بہنیں فون کر رہی ہیں، بہنوئی فون کر رہے ہیں، میرا بھائی فون کر رہا ہے کہاں پہنچی، کون سے اسٹیشن پہ پہنچی، کتنا ٹائم رہ گیا، کہاں تک ٹرین آپ کی پہنچ گئی۔ بس وہ مجھ سے اسی رابطے میں رہتے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی ٹینشن تو نہیں ہے ٹرین میں، کیونکہ میں بچوں کے ساتھ اکیلے سفر کرتی ہوں، عامر جاتے نہیں ہیں، کیونکہ عامر کا کام ایسا ہے، پھر اوپر سے میرے گھر کا مسئلہ، تو ظاہری بات ہے کہ گھر میں ایک بندے نے تو گھر میں رہنا ہی ہے، تو ایک ہی انسان جا سکتا ہے 2 میں سے۔ تو پھر انہوں نے مجھے خود ہی سفر کی عادت ڈال دی ہے، جو کہ لوگوں کو بہت تکلیف دیتی ہے، اتنی تکلیف دیتی ہے کہ وہ عامر سے کہتے ہیں کہ تیری تو بیگم خود سفر کرتی ہے، اکیلی پھرتی ہے۔ ہاں بھائی، اکیلے پھرنا پڑتا ہے، جب کوئی ساتھ نہیں دیتا اپنا تو پھر اکیلے نکلنا پڑتا ہے انسان کو۔ تو میں نے بہت زیادہ دکھ دیکھے ہیں، اور دکھ دیکھنے کے بعد مجھے عامر نے کہا کہ بس اب اکیلے ہی اپنی ذمہ داریاں اٹھانا سیکھو، زندگی کا کچھ نہیں پتہ۔ لیکن میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ میرے میاں کو میرے سر پہ ہمیشہ سلامت رکھے، ان کا سایہ، کہ بس جتنے اچھا میرے ساتھ وہ رہتے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہی یہ بہت دیتی ہے۔ تو بس آپ یہ چھوڑیں، یہ میری کہانی ہے، یہ بات کی کہانی ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ولاگ میں شیئر کرا کروں گی انشاءاللہ۔ جس دن ریسپی نہیں دوں گی اس دن میں ولاگ بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے دل کی باتیں شیئر کروں گی۔ یہاں میں کریم چاٹ بنا رہی تھی، سدرا اور میں مسلسل لگے ہوئے تھے کچن میں، کریم چاٹ بنائی، بریانی بنائی، سلاد، رائتا، چٹنی۔ بریانی میں شوٹ نہیں کر سکی کیونکہ بریانی کی ریسیپی تو آپ کو دینی ہی نہیں تھی۔ باقی یہ ہے کہ بس میں نے ولاگ بنانا تھا، تو میں نے اسی لیے دسترخوان کی فائنل لک لے لی تھی، اور میں نے یہ جلدی تیاری کر لی تھی۔ یہاں ان کا اس کوکنگ میں لگی ہوئی تھی، میں اور سدرا، اور عامر اور میرا بھائی رضوان یہ لگے ہوئے تھے اپنے شکار کے سامان میں، جو کہ اس کو بہت شوق ہے شکار کا، اب اٹھا ہے، شروع سے شوق نہیں ہے، بچپن سے اس کو جس چیز کا شوق اٹھا ہے الحمدللہ اس نے ہر شوق پورا کیا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس نے اپنے گھر میں ایکویریم بنانا سیکھا، بنایا، اپنے گھر میں اس نے فشنگ فارم بھی بنایا، اور کیا کچھ اس نے اس کے لیے نہیں کیا۔ بہت اس کو شوق ہے، اس نے کوئی شوق ایسا نہیں ہے جو کہ پورا نہ کرا ہو۔
بہت میرا بھائی اچھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی والی زندگی دے، اس کا ہنستا بستا گھر رہے، اس کے بچوں پہ اس کا سایہ سلامت رکھے ہمیشہ ہمیشہ، میاں بیوی بچوں میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، اور جتنی ہوں کم ہیں۔ میرا ایک ہی بھائی ہے تو میں تو بہت دعائیں دیتی ہوں، اوروں کے لوگوں کے 3 4 4 بھائی ہوتے ہیں، ان میں فرق آ جاتا ہے کہ شادی کے بعد بھائی بدل گئے، لیکن الحمدللہ میرا بھائی شادی کے بعد بھی، میری بھابھی بھی بہت اچھی ہے، بھائی بھی بہت اچھا ہے، اور دونوں ہی بہت عزت دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے اس کی فیملی کو، میرے اپنے گھر والوں کو، میرے میکے کو، مجھے، میری فیملی کو، میرے بچوں کو، میرے میاں کو، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور بس باتوں میں کریم چاٹ تو تیار ہو گئی تھی، تو بس میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ شکار کا جب شوقین ہوا ہے تو وہ اتنے مہنگے آن لائن اپنے سامان، شکار کے مسالے وغیرہ، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، منگا رہا ہے، کہ میں نے اس سے کہا ہے کہ رضوان نہ اتنا خرچہ کر، بچوں کا ساتھ ہے، ماشاءاللہ بیٹی ہوئی ہے اس کی دوسری، 3 ماشاءاللہ بچے ہو گئے، 1 بیٹا 2 بیٹی، تو میں نے کہا نہ اتنا خرچہ کیا کر، کیوں کرتا ہے فضول خرچہ، اپنے تھوڑا سا بچوں کے لیے جوڑ جمع کر، کچھ ان کے کام آئے، ابھی تو پڑھنے والے نہیں، آگے پڑھائیاں بہت مہنگی ہیں، پڑھائیاں بچوں کا کرنا ہے، پڑھانا ہے انہیں، کامیاب بنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو یہ سارا اس کے شکار کا ہی سامان ہے۔ آ کے وہ لیٹ گیا تھا 1 2 گھنٹہ آرام کرنے کے لیے، نیند تو کیا آتی ہے، رات میں ہی نیند آتی ہے، پوری رات کا سفر ہوتا ہے جا کر۔ بہرحال میرے لیے ایمرجنسی میں آیا تو نمکو لے کر آیا تھا، بہن نے میرے لیے پینسلیں جو لپسٹک ہوتی ہے وہ بھیجی، اور مہندی بھیجی، تو بس ورنہ وہ آتا ہے تو ہمیشہ میرے لیے شیرمال بھی لے کر آتا ہے، اور اکثر میں اگر اسے فون کر کے کہہ دوں کہ یہ میں نے منگانا ہے، بھیجنا ہے تم نے، تو وہ ٹرین میں بھی میرے لیے بھیج دیتا ہے۔ شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ایک بھائی دیا ہے، بہت نیک دیا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو ہمیشہ صحت تندرستی والی زندگی دے، اس کو بہت نیک ہے الحمدللہ۔ ہم 6 بہنوں کو بہت نبھا رہا ہے، ہماری ماں کو اتنا سمجھتا ہے، اتنا کرتا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ میری امی کا ایک ہی لاڈلا بیٹا ہے، تو بس آپ یہ دیکھیں کہ ہم 6 بہنوں کا کتنا لاڈلا ہوگا وہ، ہم تو رات دن اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں ہر وقت۔ میں اتنی دور ہوں، میں ہر وقت اس کے لیے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھ اس کو، اس کی صحت تندرستی والی زندگی دے۔ کھاتا پیتا کچھ نہیں ہے، کسی چیز میں نہیں تنگ کرتا، بس اس کو بہت تھوڑا سا کھاتا ہے، اس کا منہ چھالوں سے بھرا رہتا ہے، تو اس وجہ سے وہ بالکل تھوڑا سا کھاتا ہے۔ لیکن بہرحال الحمدللہ جب وہ آیا میرے گھر، تو مجھے تو میرے بچوں کی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی، اتنی تھی نہیں تھی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کہتے ہیں نا پھولے نہیں سمائے، تو میرے بچوں کا تو وہ حال ہو رہا تھا۔ تو بس اس کو شکار کا شوق اٹھا۔ اینڈ میں آپ کے ساتھ پکس شیئر کروں گی جو کہ وہ روہو مچھلی پکڑ کر لے کر آئے دریا کی، جس کی ریسپی میں نے آپ کو پیچھے شیئر کر دی ہے اپنے چینل پر، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، لنک میں ڈسکرپشن میں دوں گی۔ اور یہ میرے لیے لایا تھا حیدرآباد کراچی کی مشہور آلو پاپڑی، جو کہ یہاں پنجاب میں نہیں ملتی، اور یہاں کی نمکو بھی مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آیا تو وہ نمکو لے آیا تھا، پاپڑی لے آیا تھا میرے لیے، اور اچھا ہوا گرمی اتنی تھی شیرمال خراب ہو جاتے، تو بس یہ لے آیا تھا۔ میں آپ کو اس کا بھی لک دکھاؤں گی، اس کی ریسیپی آپ کو ضرور دوں گی آلو پاپڑی کی، لیکن آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس کر کے بتانا ہے حیدرآباد کراچی کی مشہور آلو پاپڑی کی ریسیپی آپ دیں ضرور، تو میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ضرور سکھاؤں گی۔ یہ مکس نمکو ہوتی، بہت مزے کی ہوتی ہے، تو میں خود بھی لے آتی ہوں جب جاتی ہوں، کوئی آتا ہے میری امی بہنیں بھائی، تو وہ میرے لیے یہی وہاں کی جو سوغات ہے وہ لے کر آتے ہیں، ربڑی لے آتے ہیں۔ تو الحمدللہ میکا بہت اچھا ہوتا ہے، ماں سے ہی میکا ہوتا ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ بھائیوں سے بھی میکا ہوتا ہے، جب بھائی اچھے ہیں بہنوں کو بلاتے ہیں تو میکا بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ فائنل لک، چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ اللہ حافظ۔